ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا جنم ایسے علاقے میں ہوا جہاں عورت کے لیے قوانین بہت سخت ہیں۔ قانون کے بجائے روایات و رواج کہوں تو زیادہ صحیح ہوگا۔ ہمارا گھرانہ زیادہ پڑھا لکھا نہ تھا مگر ہمارے لکھے تھے اور ان کا خاندان بھی تعلیم یافتہ تھا۔ والدین بچوں پر سختی کرتے تھے مگر اس قدر نہیں کہ وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جائیں۔ والدین نے مجھے بچپن میں پیار دیا اور میں ایک نارمل شخصیت کی حامل فرد تھی۔ جب میٹرک میں تھی بابا جان نے میری نسبت چچا زاد احمد سے طے کر دی۔ میں بہت خوش تھی۔ احمد مجھے بہت پسند تھا۔ آپس میں محبت تھی لیکن اس وقت تو بہن بھائیوں جیسی کہ ہم معصوم تھے۔ ایک ہی گھر میں رہتے تھے جس کو دیوار کے ذریعے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا کیونکہ بچے بڑے ہو گئے تھے۔ ہمارے والدین کا خیال تھا کہ میری اور احمد خان کی شادی 2 سال بعد کر دی جائے چونکہ ہمارے خاندان میں بزرگ اپنی اولاد کی شادی میں دیر کو بدشگونی خیال کرتے تھے۔ جن دنوں میں نے میٹرک پاس کیا کالج میں داخلے کی خواہش ظاہر کی۔ کچھ پس و پیش کے بعد والد صاحب نے گرلز کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ میں نے سائنس میں داخلہ لیا کیونکہ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ والدین نے منع نہ کیا کہ پڑھتی ہے تو پڑھنے دو، جب شادی کا وقت آئے گا تو شادی بھی کر دیں گے۔ فرسٹ ایئر میں تھی کہ ایک دن خالہ جان بیٹی کی شادی کا کارڈ دینے آ گئیں۔ مجھے خوشی ہوئی، تفریح کا کوئی موقع نکلا۔ کافی دنوں سے بوریت تھی جو کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ خالہ زاد کی شادی پر ہم اور چچا کے اہل خانہ اکٹھے 2 دن پہلے اسلام آباد گئے تاکہ شادی کے انتظامات میں ہاتھ بٹا سکیں۔ جاتے ہی میرے بھائی اور چچا زاد خالہ کے بیٹوں کے ساتھ کاموں میں لگ گئے۔ بارات والے دن ہم سب بڑے اہتمام سے تیار ہوئے۔ احمد نے بھی خوبصورت اور منفرد لباس زیب تن کیا۔ وہ 3 پیس سوٹ میں خوب ہی جچ رہا تھا اور میں بار بار اپنے ہونے والے جیون ساتھی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں بھی بہت خوب تیار ہوئی تھی۔ میرا لباس سب لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت تھا مگر میں نے محسوس کیا کہ میرا منگیتر میری طرف دیکھنے کے بجائے کسی اور سمت دیکھ رہا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ پھر سوچا کہ خواہاں جیلس ہو رہی ہوں، وہ تو ویسے ہی اس لڑکی کو دیکھ رہا ہوگا کہ ہر لڑکی کو دیکھنا لڑکوں کی فطرت ہوتی ہے۔ رخصتی کا وقت آ گیا۔ دلہن کو دلہا والے لے کر چلے گئے۔ جب ہم گھر لوٹے میں نے احمد کو کھویا کھویا پایا۔ پوچھا کیا ہوا؟ احمد کیوں اس قدر کھوئے کھوئے ہو؟ مجھے بھی تو کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا تم ہی کو بتاؤں گا اپنے دل کی بات، اور کسے بتاؤں گا؟ لیکن پھر تم کو میری مدد کرنی ہوگی۔ وعدہ کرو میری مدد کرو گی۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ احمد تو مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھا۔ اس نے مجھ پر اعتبار کیا تھا اور وہ شروع سے ہی مجھ پر اعتماد کرتا تھا۔ کہنے لگا زرتاشا مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، کیونکہ تم میری ہمراز ہو اس لیے دل کی بات تم ہی سے کہتا ہوں۔ کون ہے وہ؟ نام تو بتاؤ۔ اس کا نام زرغونہ ہے اور تمہارے ساتھ ساتھ پھرتی تھی۔ اچھا وہ، میں نے کہا وہ تو میری دوست ہے اور ہم جماعت بھی۔ دراصل وہ خالو جان کے رشتہ دار ہیں، اسی وجہ سے وہ بھی خانزادگی کی شادی میں آئے ہوئے تھے۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ آئی تھی۔ تو کیا تم اس کو پہلے سے جانتے ہو؟ ہاں احمد، اوہ بہت اچھی لڑکی ہے، میری پسندیدہ دوست ہے، میری کلاس میں پڑھتی ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، میری خوش قسمتی ہے کہ اب میں تمہارے ذریعے آسانی سے اپنے دل کی بات اس تک پہنچا سکتا ہوں۔ تم نے وعدہ کیا ہے کہ میری مدد کرو گی، تو کیا میری مدد کرو گی؟ ہاں کیوں نہیں، میں نے بجھے ہوئے دل سے کہا۔ بھلا میں کیسے انکار کرتی؟ کیا کوئی اپنے محبوب کو بھی انکار کر سکتا ہے؟ تو پھر میرا تم سے یہ پیغام ہے کہ تم اس کو یہ پیغام پہنچا دو کہ میں اسے پسند کرتا ہوں اور شادی کا تمنائی ہوں۔ کہو اچھا؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ ہاں بھائی اچھا، میں ضرور تمہارا پیغام اسے پہنچا دوں گی۔ حالانکہ میرے دل پر قیامت بیت رہی تھی، لیکن محبت تو نام ہے قربانی کا، اپنے محبوب کو خوش دیکھنے کا اور اس کی خوشیاں پوری کرنے کا۔ میں نے اگلے روز کالج جا کر زرغونہ کو
احمد کا پیغام پہنچا دیا۔ وہ تو جیسے پہلے ہی سے منتظر تھی کہ دونوں طرف لگن برابر لگی ہوئی تھی۔ اس نے بصد اشتیاق بات سنی اور جواب میں ایک پرچے پر شعر لکھ کر دیا کہ اپنے کزن کو دے دینا۔ شعر کا مفہوم اظہار محبت تھا۔ میں نے یہ پرچہ گھڑا کر احمد کے حوالے کیا، جیسے اپنوں کی امانت کو حوالے کرتے ہیں۔ اس نے پڑھا تو اس کی تو باچھیں کھل گئیں۔ بس پھر کیا تھا، میں تو ایک ڈاکیہ، ایک پیغام رساں بن گئی۔ دونوں میری معرفت کاغذ پر حروف کشیدہ کرتے اور ہم کلام ہوتے۔ میں وعدہ کر کے پھنس گئی تھی۔ ہر روز کرب سے گزرتی، مگر اپنے محبوب کی خاطر نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ناخوشگوار فریضہ سر انجام دے رہی تھی۔ میرے دل کی حالت دگرگوں اور میری محبت زخمی ہوتی گئی اور ان کا دلی تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا۔ یہی سوچتی تھی کہ جب احمد مجھے نہیں زرغونہ کو چاہتا ہے تو اس کی محبت اور خوشیوں پر زرغونہ کا حق بنتا ہے، میرا نہیں۔ زبردستی شادی، مجھے ایسی شادی منظور نہیں تھی۔ جب جان چکی کہ احمد کسی اور سے پیار کرتا ہے، عقل یہی کہتی تھی تم رستے سے ہٹ جاؤ، ان کو راہ دے دو، آگے ان کی قسمت۔ رب نے تقدیر میں لکھا ہوگا تو انہیں ملا دے گا اور ہمیشہ کے لیے ایک کر دے گا۔ احمد تو اپنی کامیابی پر پھولے نہ سماتا تھا۔ دن میں کئی بار آ کر مجھ سے زرغونہ کے بارے میں بات کرتا اور چاہتا تھا کہ بس میں اس کی محبوبہ ہی کا تذکرہ کرتی جاؤں۔ کالج میں وہ کیسی لڑکی، کبھی جاتی ہے، آج اس کے ساتھ دن کیسا گزرا، کیا کہتی تھی میرے بارے میں، کیا باتیں ہوئیں، لمحے لمحے کی رپورٹ وہ سننا چاہتا تھا۔ میں بادل نہ واسطہ اس کو لمحے لمحے کی ہر بات بتانے پر مجبور تھی، مغز احمد کو خوش دکھنے کے لیے۔ زرغونہ کی چاہت میں میرا کزن مجنوں سا ہو گیا۔ اس کی محبت میں دن رات اس کے خیالوں میں گرفتار تھا، اس کی یاد میں گلے گلے ڈوب گیا تھا۔ دونوں فون پر باتیں کرتے اور پھر ملاقاتیں ہونے لگیں۔ ستم یہ کہ دونوں ہی مجھ پر اعتبار کرتے ہوئے مجھے اپنا راستہ جان کر ہر بات بتاتے اور میں ان سے اپنے سلگتے ہوئے جذبات چھپاتی، اپنے دل کی حالت نہ بتاتی۔ دونوں کو معلوم نہ تھا کہ میں احمد سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ خدا کے بعد اگر کسی انسان سے والہانہ محبت تھی تو وہ احمد تھا، جس سے ایک بار بھی نہ کہہ سکی کہ احمد میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، ذرا میری طرف بھی دیکھ لو، میرے دل کی کیا حالت ہے۔ میں کس کو بتاؤں، تمہاری اور زرغونہ کی میں رازداں ہوں، مگر میرا غم گسار، میرا رازدار کوئی نہیں۔ پیارے احمد، آج تم کو یہ آخری خط لکھتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ لہلہاتی شاخ زندگی گرا گیا مجھے۔ اس وقت جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، اس میں میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں تم سے جدا کر دی جاؤں گی، مگر یہ میری سوتیلی ماں نے کرایا ہے۔ میں کب تک تم سے جدا ہونا چاہتی تھی۔ اب صرف تم سے ہی نہیں، شاید میں ہر کسی سے اس دنیا سے اور اپنی زندگی سے بھی جدا ہو کر چلی جاؤں گی۔ میں آج ابو کے سامنے بول پڑی۔ انہوں نے مجھے مارا بھی، تبھی میں نے غصے اور رنج میں کچھ کھا لیا ہے۔ وہ ایک زہریلی دوا تھی۔ اس وقت میرے دل میں جلن ہو رہی ہے اور کھانسی کے ساتھ منہ سے خون آ رہا ہے۔ تبھی بہانے سے دوڑی کالج آئی ہوں تاکہ زرتاشا کو تمہارے نام کا یہ آخری خط دے سکوں۔ معلوم نہیں واپس زندہ گھر پہنچ بھی پاؤں گی یا نہیں۔ بے شک میرا اس طرح مر جانا تمہارے لیے بہت دردناک ہوگا، اس لیے اس حد کے ساتھ وہ دوا ارسال کر رہی ہوں کہ میری موت کی خبر سنو تو برداشت کر لینا، اگر برداشت نہ کر سکو تو پھر سے کھا لینا، کیونکہ میں نے ابھی اسی کو کھایا ہے۔ اگر میری موت کے بعد آپ میں زندہ رہنے کا دم ہو تو پھر ضرور اس پڑیا کو مٹی میں گرا دینا۔ میں نے تو صرف وفا کی خاطر یہ زہر پھانکا ہے، کیونکہ تم سے جدا ہو کر میں کسی اور کے ساتھ نئی زندگی شروع نہیں کر سکتی۔ کل میرا نکاح ہونا تھا، لیکن کل میرا گھر شادی سے قبل ماتم گھر میں بدل چکا ہوگا۔ میں نے گھر والوں کے آگے ہاتھ جوڑے، بہت منت سماجت کی، مگر انہوں نے اپنا فیصلہ نہ بدلا، تو اب میں بھی مزید نہیں جیوں گی، ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ روز حشر ضرور ان کے دامن گیر ہو جاؤں گی جنہوں نے مجھ سے میری خوشیاں اور زندگی چھینی ہے۔ خدا ان کو اس دنیا میں بھی زخم دے جنہوں نے ہمارے دلوں پر زخم لگائے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ پیاروں کی جدائی کس قدر دردناک ہوتی ہے۔ تمہارے دل میں بہت سے غموں کے جال بچھا کر جا رہی ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ اس کا اجر تم کو اللہ پاک دے گا کہ تم نے محبت کرتے ہوئے بھی کبھی میرے تن کو میلا نہیں کیا۔ ہم پاک باز تھے، یہی امر ہماری سچی محبت کی گواہی بنے گا۔ میں نے
احمد کا خیال تھا کہ وہ اپنی مرضی کی شادی کر سکے گا۔ وہ ماں باپ کا بے حد چہیتا تھا اور ابھی زیر تعلیم تھا، اس لیے والدین بھی شادی کے لیے نہیں کہتے تھے۔ ان کا خیال تھا 2 سال بعد جب وہ اپنی تعلیم مکمل کر لے گا تو اس کی شادی کا مرحلہ آئے گا، تب یہ بات کریں گے۔ ایک دن مجھے زرغونہ نے بتایا کہ اس کے والدین اس کی شادی کر رہے ہیں۔ یہ سن کر میں سکتے میں رہ گئی، کیونکہ احمد کا والہانہ پن دیکھ رہی تھی۔ جانتی تھی اس خبر سے میرے کزن کو کتنا صدمہ ہوگا، وہ تو برداشت بھی نہ کر پائے گا اس صدمے کو، اس پر تو قیامت گزر جائے گی۔ اور زرغونہ اب وہ آنسو بہا رہی تھی میرے سامنے کہ والد سخت ہیں، ہرگز اس کی نہ سنیں گے۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے، بس دل پر پتھر رکھ کر احمد کو بتانا تھا، مگر میں زرغونہ پر خفا ہو گئی کہ واہ یہ کیا تماشا ہے کہ وعدہ کسی سے اور شادی کسی سے۔ اگر ایسی ہی مجبور تھیں تو میرے کزن کو پہلے دن ہی سے امید کی رستے پر نہ چلاتی، اسے اتنی دور تک اپنے ساتھ سفر کر لیا، اور جب اس نے تم کو اپنی منزل سمجھ لیا تو اب بزدلی دکھا رہی ہو اور تم کو اپنی مجبوریاں سجائی دے رہی ہیں۔ سمجھ میں نہ آتا کہ کیسے کہوں احمد سے، اگر پھر دل پر پتھر رکھ کر بتانا ہی پڑا۔ یہ بھی زرغونہ کا پیغام تھا جو اس تک پہنچانا لازمی تھا۔ جب میں نے بتایا کہ زرغونہ کی شادی ہے تو وہ ہنس کر بولا، زرتاشا میرے ساتھ ایسا مذاق مت کرو۔ میں نے کہا سچ کہہ رہی ہوں، مجھے تمہاری قسم، یہ مجھے زرغونہ نے کہا ہے کہ تم کو بتا دوں۔ جب وہ کچھ پریشان سا ہو گیا اور اس نے زرغونہ کو فون کیا، جب اس نے بتایا کہ یہ بات صحیح ہے تو احمد نے فون رکھا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب میں اس کے کمرے میں گئی، وہ اپنے بستر پر لیٹا رو رہا تھا۔ تسلی دینے کی کوشش کی مگر اس نے کچھ نہ سنا، جیسے گونگا، بہرا اور اندھا ہو گیا ہو۔ وہ بس روتا ہی رہا اور میں پریشان ہو کر اس کے کمرے سے نکل آئی۔ کسی کی خاطر احمد کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو دیکھ کر دہل گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر میں بھی خوب روئی، کیونکہ میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی، اسے روتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اس قدر صدمے میں چلا گیا کہ بیمار پڑ گیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اسے ہسپتال لے جانا پڑا۔ ادھر زرغونہ کی منگنی ہو گئی اور شادی کی تاریخ قریب آ گئی۔ اس روز میں خوب روئی جب مجھے زرغونہ کی شادی کا کارڈ ملا۔ میرا کزن بھی اسی دن ہسپتال سے گھر واپس آیا تھا۔ میں اپنے محبوب کزن کی حالت دیکھ کر زرغونہ کو دل ہی دل میں کوس رہی تھی، جس کی وجہ سے احمد کی ایسی حالت ہو گئی تھی جیسے کسی نے تن سے روح کو کھینچ لیا ہو، اور اس بے وفا سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ ایک تسلی کا خط لکھ دیتی جو ہر روز محبت نامہ لکھ کر مجھے دیا کرتی تھی۔ اب اس نے اچانک ہی ترک تعلق کر لیا۔ اس وجہ سے اور زیادہ احمد غم زدہ تھا۔ اگلے دن میں کالج گئی تو وہ اپنا کالج لیونگ سرٹیفکیٹ لینے آئی ہوئی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ دوڑ کر میرے پاس آئی اور میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر التجا کرنے لگی، زرتاشا مجھ سے منہ مت پھیرو، میری بات سن لو، آج میرا آخری کام کر دو، پھر شاید ہم کبھی مل سکیں یا نہیں۔ خدا کو معلوم ہے کہ میں کتنی مجبور ہوں، اور میری مجبوری اس حد سے احمد پر ہی نہیں تم پر بھی ظاہر ہو جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے، چہرہ زرد، اور چہرے پر ایسا کرب تھا کہ میں سمجھ گئی کہ وہ کچھ خوشی سے احمد سے جدا نہیں ہو رہی، واقعی مجبور ہے۔ میں نے خط اس سے لے لیا، گھر آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ کر زرغونہ کا خط پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، اس وقت جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے ایسا میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ میں تم سے جدا کر دی جاؤں گی، مگر یہ میری سوتیلی ماں نے کروایا ہے۔ معلوم نہیں میں تم سے دوبارہ مل سکوں گی کہ نہیں، لیکن میں بہت زیادہ غمزدہ ہوں۔ میں نے زہریلی دوا پی لی ہے، کیونکہ تم ہی میرے سچے اور حقیقی ساتھی ہو۔ ہم مر کر بھی جدا نہیں ہو سکتے، یہاں نہیں تو قیامت کے روز ضرور ملیں گے۔ میں بہت گھبرائے ہوئے دل کے ساتھ خط لکھ رہی ہوں۔ کیا واقعی زرغونہ نے اس وقت زہر پھانک رکھا تھا جب وہ مجھے خط دے رہی تھی، اور اس کے گھر کا فاصلہ کالج سے صرف چند منٹ کا تھا؟ پھر بھی وہ اس حال میں کیوں کر گھر تک پہنچی ہوگی؟ اس کا چہرہ اس وقت سرسوں کے پھول کی طرح زرد تھا اور آنکھیں کرب سے کھینچی ہوئی تھیں، شاید کہ وہ موت و زیست کی کشمکش سے گزر رہی تھی۔ دل نے کہا کہ یہ خط احمد کو مت دینا، مگر میں نے کہا کہ نہیں، اسے دینا ہی ہوگا، ورنہ وہ عمر بھر امید کی کشتی میں سوار رہے گا۔ بے شک ایسے زخم جلد نہیں بڑھتے، مگر وقت ان کو آہستہ آہستہ مندمل کر دیتا ہے۔ اس وقت تو مجھے یقین نہیں آیا کہ واقعی زرغونہ نے زہر پھانک لیا تھا۔ کیا اس دور میں بھی کوئی کسی سے سچا پیار کرتا ہے؟
میں نے وہ خط جو آخری امانت تھی زرگونہ کی احمد کو پہنچا دیا۔ وہ خط پڑھ کر بہت پریشان ہوا، لیکن میں نے اسے وہ پوری نہیں دی جو اس خط میں لپیٹ کر مجھے زرگونہ نے دی تھی۔ اس کو میں نے غسل خانے کی موری میں بہا دیا۔ نہیں معلوم وہ زہر تھا یا نہیں، مگر میرا دل یہی کہتا تھا کہ اس کو تلف کر دو، سو میں نے کر دیا۔ زرگونہ واقعی جان سے گزر گئی۔ جب یہ خبر احمد کو ملی وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ اسے ایک بار پھر ہسپتال میں داخل کیا گیا، جہاں کئی دن داخل رہا، آخر گھر آ گیا۔ اب ہر وقت زرگونہ کی یاد میں رونا اور اس کے ساتھ گزرے ایک ایک لمحے کو ذہن میں لا کر تڑپنا۔ میں دن رات اپنے کزن کی صحت کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ آخر اللہ نے میری دعائیں سن لی اور احمد رفتہ رفتہ صحت یاب ہونے لگا۔ قدرت نے اس پر رحم کیا کہ میرے دل میں اس کی محبت باقی تھی۔ میں نے اس کو زندہ رہنے کا درس دیا اور حوصلہ بڑھانے میں دن رات ایک کر دیے۔ ہر وقت اس سے زرگونہ کی باتیں کرتی، جس سے اس کے دل کا غم ہلکا ہوتا جاتا تھا۔ ایک روز جب کہ وہ ایک درد بھرا گانا سن کر رو رہا تھا، میں نے ٹیپ ریکارڈ کو بند کیا اور اس سے کہا، میری طرف دیکھو، تم تو مرد ہو کر روتے ہو اور میں عورت ہو کر نہیں روتی، حالانکہ میں تم سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں کہ جتنی زرگونہ تم سے کرتی تھی، کیونکہ محبت کرنے کے بعد بھی میں نے تم پر اپنی محبت کو ظاہر نہیں کیا، بلکہ تمہاری خوشی کے لیے تم پر اپنی محبت کو نچھاور ضرور کیا ہے۔ کیا کوئی لڑکی جو کسی سے محبت کرتی ہو وہ اپنے محبوب کی خوشی کے لیے ایسا کر سکتی ہے؟ تم کیا جانو میں نے کس قدر درد سہا ہے، پھر بھی اس درد کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میری محبت کا حوصلہ دیکھو، مرنے والے ایک بار مر کر دکھوں سے جان چھڑوا لیتے ہیں، مگر جو زندہ رہ کر دکھ سہتے ہیں حوصلہ مند تو وہی ہوتے ہیں۔ قدرت کو تمہارا اور زرگونہ کا ملاپ اگر منظور نہ تھا تو اسے مشیت عزتی سمجھ کر صبر کرو اور میری طرح حوصلہ مند بن کر یہ دکھ برداشت کرو۔ ایسا کہتے ہوئے میرے رخساروں پر بھی آنسو بہہ نکلے۔ تب اس کے دل پر واقعی اثر ہوا۔ اس نے میرے بارے میں سوچا، چند دن سوچتا رہا ہوگا کہ والد صاحب اور چچا جان نے ہماری شادی کا اعلان کر دیا۔ تب احمد نے ان کے فیصلے پر انکار نہیں کیا، خاموشی سے بزرگوں کے سامنے سر جھکا لیا۔ آج ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جب زرگونہ کی یاد آتی ہے ہم دونوں کو ایک ساتھ رلا ڈالتی ہے۔ خودکشی حرام ہے۔ اس نے احمد کو نہ پانے کے غم میں حرام موت کو وہ گلے سے لگایا ہے۔ اللہ اس کو معاف کرے۔ آپ کو ہماری کہانیاں پسند آئیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے۔ شکریہ۔